صدی میں بہت بڑے بڑے اکابر علماء، پھر علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، یہ سب کہاں پیدا ہوئے؟ ان کے کینڈے کی کوئی شخصیت، ان کے ہم پلہ کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ آثار ہوتے ہیں، یہ ماضی کے آثار ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا قیام، واحد ملک دنیا میں ہے آج تک جو صرف اسلام کے نام پر بنا ہے، اور کوئی ملک اسلام کے نام پر بننے والا نہیں۔ معجزہ ہے، چند مہینے پہلے تک کوئی نہیں توقع رکھتا تھا کہ پاکستان بن جائے گا۔ گاندھی جیسا لیڈر کہہ رہا تھا کہ میری لاش پر بنے گا، لیکن بنا۔ اور خود نہرو اور پٹیل وہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ماؤنٹ بیٹن سے کہ آپ جا کر کسی طرح گاندھی جی کو، ہم باپو جی سے بات نہیں کر سکتے، ہندوستان کی تقسیم کی بات ہم نہیں کر سکتے باپو جی کے سامنے، آپ جائیے، چیلے ہیں آپ اس کے۔ ماؤنٹ بیٹن نے منوایا ہے جا کر گاندھی سے، ورنہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ قائد اعظم نے مان لیا تھا چند مہینے پہلے کہ ایک ہندوستان کی شکل میں کیبنٹ مشن پلان، کس کو نہیں معلوم، 3 زونز ہوں گے، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، لو آزاد لو ملک۔ اور اقبال نے ایک خطے کا خواب دیکھا تھا، ہم 2 خطوں پر دے رہے ہیں تمہیں۔ 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے صرف اس مغربی پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک مسلمان ریاست آزاد قائم ہوگی، یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوگا۔ ایسٹ پاکستان نظر نہیں آیا تھا انہیں، یہ معجزہ تھا۔ پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا معجزہ ہے۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، اور ایک 10 کروڑ افراد کی قوم کی جو نمائندہ اسمبلی تھی، وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم حاکمیت سے دستبردار ہوتے ہیں، حاکمیت اللہ کی ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی سطح پر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ جز کا جو ہے کلمہ طیبہ کا اولاً وہ پہلا جز جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ یہ سارے شواہد ہیں۔ اب ضرورت ہے کمر ہمت کسنے کی، اور چونکہ ہم نے اس منزل سے صرف نظر کیا، میں نے کتاب لکھی ہے استحکام پاکستان، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کا بقا بھی نہیں رہے گا اگر آپ نے اس منزل کی طرف رجوع نہ کیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی بقا اور استحکام یہ گویا کہ نافلۃ لک کے درجے میں، اصل میرے سامنے ہے آخرت کی نجات، اور مسلمان کا اصل نصب العین ہے اللہ کی رضا۔ لیکن اس سے آگے اگر یہ کام کریں گے تو 1 in 3 in 1، اللہ کے ہاں آپ کا فرض ادا ہو گیا، سرخرو ہو گئے۔ اس امت کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے وہ ٹلے گا کہ ہاں ایک ملک اب ہے دنیا میں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی انسان کہ ہم کہاں جا کے دیکھیں اسلام کی کوئی تصویر، کوئی نقشہ کہاں دیکھیں، ہے ایک ملک ہے۔ اور امت پر سے بحیثیت مجموعی اس عذاب خداوندی کو ٹالنے والی شے ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہوگا تو عذاب شدید سے شدید تر آتے رہیں۔ اور تیسرے کہ یہ ملک جو بنا تھا یہ مستحکم ہوگا، طاقتور ہوگا۔ وہ جذبہ اس قوم کے اندر سے ابھر کر آ جائے گا کہ کوئی امریکہ کیا، امریکہ کا باپ مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ لیکن اگر وہ جذبہ یہاں نہیں ابھرتا تو حصے بکھرے آپ کے ہوا چاہتے ہیں۔ پہلے تو 2 لخت ہوئے تھے 1971 میں، اب نہ معلوم کتنے ٹکڑے ہوں۔ اب کیا پتا ہے کہ یہ آپ کا جو کشمیر آزاد کشمیر ہے یہ بھی چھین کر اور وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر میں شامل کر دیا جائے۔ دوسرا نقشہ، الہی خیر میرے آشیاں کی، زمین پر ہے نگاہیں آسماں کی۔ دوسرا یہ کہ شمالی علاقوں کے اندر کوئی آغا خالی اسماعیلی ریاست قائم ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ کراچی کہیں سنگاپور کی طرح کا، ہانگ کانگ کی طرح کا کٹ کر علیحدہ جو ہے وہ ایک علیحدہ خطہ بن جائے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، بے نظیر کہہ رہی نہیں بننے دیں گے، یہ بننے دیں گے، یہ سیاستدان اسی وقت کہتا ہے جب اسے نظر آ رہا ہو کہ بن رہا ہے۔ ورنہ اس قسم کے جو الفاظ استعمال کرنے کہ چونکہ نہیں معاملہ ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ معلوم ہوتا ہے مصالحت نہیں ہو پا رہی ہے، ہم نے تو جو کچھ دینا تھا دے دیا ہے، وہ نہیں مان رہے، ہم بننے نہیں دیں گے۔ بننے نہیں دیں گے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے، اس وقت آپ کے باپ نے کہا ہوگا، آپ کے اور بڑے بڑے سیاستدانوں نے کہا ہوگا، لیکن جب آپ نے وہ روش اختیار کی بحیثیت قوم تو وہ سزا ملی۔ 93,000 آپ کے افراد
جن میں سے 43,000 تو آپ کے فوجی تھے، باقی سویلین تھے، اور وہ اس ہندو کے قید میں گئے ہیں کہ جس ہندو کے اوپر حکومت کی تھی کہیں 800 برس، کہیں 600 برس، کہیں 1000 برس، اس ہندو کے قیدی بنے۔ تو یہ سزا دوبارہ اس سے بڑی شکل میں آ سکتی ہے۔ چوتھا جو ہے، امریکہ بہادر نگاہ جما کے بیٹھا ہوا بلوچستان کے ساحل پر، اسے ایران سے بھی نبٹنا ہے، ادھر چین سے نبٹنا ہے، ادھر ایران سے نبٹنا ہے، اور بہرحال ہر نبٹنے کے لیے قربانی کا بکرا پاکستان ہے، اس لیے کہ آپ مرسنریز ہیں، وہ آپ کو اس نے روس کے خلاف استعمال کیا، آپ چین کے خلاف استعمال کریں گے، آپ نے استعمال ہونے ہی کا فیصلہ کیا ہوا ہے، آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے کہ جس منزل کی طرف چلے تھے اس منزل کی طرف پشت کر لی، پشت بمنزل، لہذا اب آپ کا حشر یہی ہے، مرسنریز ہے، آپ کے فوجی امریکہ کے مقاصد صومالیہ میں پورے کر دیں، وہ مرتے رہے جتنے مر جائیں، امریکی ایک بھی مر جائے گا تو قیامت آ جائے گی، مرنے کو تیار نہیں، مقاصد ان کے پورے ہوں گے، جانیں آپ کی جائیں گی۔ رشیا کا ستیہ ناش اس نے کرا لیا، 10 لاکھ افغان مروا دیے، اب تک تو حاصل اس کا یہی ہے کہ سارا فائدہ امریکہ کو پہنچا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ وہاں خلوص اور اخلاص کے ساتھ بہت لوگوں نے جانیں دی ہیں، اچھے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ، لیکن نکلیں گے اس راستے پر عمل پیرا ہو کر۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مشقت میں نے آج کی ہے، کوشش کی ہے، یہ میری نہ معلوم کتنی تقریروں کا یہ مواد تھا جس کو میں نے آج کوشش کی ہے کہ اپنی ایک گفتگو کے اندر میں نے سمیٹ کر اور سمو کر آپ کے سامنے رکھا ہے، کوشش کی ہے، میں نہیں جانتا کس حد تک کامیاب ہوا۔ اب اس پر اصل بات یہ ہے کہ غور کیجئے، سوچئے، یہ چیزیں صحیح ہیں، غلط ہیں، آج اس وقت کوئی بات فیصلے کن حد تک نہ بات فیصلہ کر سکیں آپ کا دل و دماغ، تو اس کے کیسٹ لے لیجیے، اسی کے کیسٹ لیجیے گا، ویڈیو لے لیجیے، آڈیو لے لیجیے، تیار ہو کر مل جائیں گے، 1-2 دن میں مل جائیں گے، پھر ریویو کیجئے، کریٹیکلی ریویو کیجئے، دیکھیے کون سی بات غلط ہے، کہاں دلیل کا استدلال کا جھول ہے، کہاں جو ہے بات کتاب و سنت کی اصل تعلیمات کے منافی ہے یا متضاد ہے یا اس سے مخالف ہے، غور کیجئے، اور اگر معلوم ہو کہ نہیں سب کچھ کتاب و سنت سے ہے، سیرت سے ہے، اگر یہ دل گواہی دے، دماغ گواہی دے، تو پھر یہ کہ اس تنظیم میں شامل ہوں، آگے قدم بڑھائیں، ہمارے دست و بازو بنیں۔ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، اسی صدا پر، اسی ندا پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔